الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا رواہ البخاری و مسلم۔ تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم حاضرین، عزیز ماں بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں یہ فضیلت حاصل ہے کہ آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں، سید الانبیاء، وہیں آپ کے صحابہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ تمام نبیوں کے صحابہ کے سردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس طرح میری فضیلت تمام انبیاء پر ہے، اسی طرح میرے صحابہ کی فضیلت تمام نبیوں کے صحابہ پر ہے۔ کوئی نبی دنیا میں ایسا نہیں گزرا جس کی تاریخ مکمل طور کے پر، جس کی سیرت مکمل طور کے پر محفوظ ہو سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور یہ ممکن کیسے ہوا؟ اصحاب کرام کی انتھک کوششوں کے نتیجے میں۔ اگر صحابہ ہر وقت آپ کے ارد گرد نہ ہوتے تو کیا نبی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہم تک پہنچ پاتا؟ یہ نبی اور امت کے درمیان واسطہ ہے، اگر اس واسطے کو ہٹا دیا جائے تو آپ نبی تک نہیں پہنچ سکتے۔ سوچئے کہ وہ جماعت کتنی عظیم ہوگی۔ قرآن نے جس کے ایمان کو ہمارے لیے معیار قرار دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر تم اسی طرح ایمان لاؤ جیسا صحابہ ایمان لے کر آئے تو ہدایت پاؤ گے۔ یہ تمام امت محمدیہ، دنیا کے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ تمہارا ایمان مثل صحابہ کے ایمان کے ہونا چاہیے، تبھی تم لوگ ہدایت پر آؤ گے۔ اب بتائیے، جس جماعت کو قرآن نے اتنا بڑا اعزاز عطا کیا، اور اس جماعت کے پر اگر کوئی طعن و تشنیع کی گئی، کوئی ٹارگیٹ کیا، تو اللہ نے اس کا جواب دیا۔ منافقین اصحاب کرام کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ سفہا، بیوقوف ہے، نادان ہے، کم عقل ہے، انہیں سمجھتا نہیں ہے۔ تو اللہ نے ان لوگوں کا جواب دیتے ہوئے کہا الا انہم ہم السفہاء، حقیقت میں یہ منافقین بیوقوف ہے، صحابہ نہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا دفاع کون کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ یہ اس جماعت کی عظمت کی دلیل ہے۔ اب یہ عظمت اور یہ فضیلت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے تعلق سے اپنی زبان کو بند کرنے کا حکم دیا کہ کسی صحابی کے بارے میں برا بلا اناپ شناپ نہیں کہہ سکتے، کسی بھی صحابی کے بارے میں، اور کہا کہ اگر تم میں کا کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے تو صحابہ کے ایک مد یا آدھے مد کی برابری نہیں کر سکتا۔ مد اصل میں دونوں ہاتھوں کو ملانے کے بعد اس میں جتنا آتا ہے یہ مد ہوتا ہے، اور 4 مد کا 1 سا ہوتا ہے جو فطرے کے اندر دیا جاتا ہے۔ یہ ان لوگوں کا پیمانہ تھا۔
اب بتائیے دونوں ہاتھوں کو ملانے کے بعد کتنا آئے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ 1 مد یا آدھا مد اس کی برابری نہیں کر سکتے۔ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دیا جائے، جبکہ ناممکن چیز ہے کہ اتنا سونا ہو، اور پھر اس کو خرچ کیا جائے، اس کے بعد بھی صحابہ کی برابری نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر اصحاب کرام کی زندگی کی جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کی جائے، کسی موڑ کے پر آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ انہوں نے زبان کے پر شکوے لائے ہوں، کوئی موڑ ایسا نہیں ملنے والا ہے۔ مکہ کی ابتدائی زندگی دیکھیے، اصحاب کرام نے کس قدر تکالیف کا سامنا کیا، ویسی تکالیف زندگی میں کسی کے پر نہ آئی ہوگی کہ کمزوروں کو مکہ کی تپتی ہوئی ریگستانوں کے پر ریتوں پر گھسیٹا جاتا، اس کے بعد بھی زبان کے پر عہد ہوتا کہ میرا اللہ اکیلا ہے، میرا اللہ اکیلا ہے۔ اتنی تکالیف کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے آل یاسر کو سزا دی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے ہیں، لیکن اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس ظلم کا دفاع کر سکے۔ آج بھی بہت سارے مقامات کے پر مسلمان اس کنڈیشن میں ہوتے ہیں کہ ایسی کنڈیشن میں اپنے مسلمان بھائی کی مدد نہیں کر پاتے۔ یہاں آپ دیکھیے غزہ کے اور دیگر علاقوں کے اندر ہونے والے ظلم و ستم، کیا کر پاتے ہم لوگ؟ اللہ نے سوائے دعا کے ہمارے لیے کوئی سہارا نہیں رکھا۔ دعا کیجئے ان کے حق میں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنا محاسبہ بھی کیجئے کہ کل اس طرح کے حالات ہمارے پر نہ آ جائے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم دودھ کے دھلے ہوئے یا ہمارا ایمان یا ہمارے اعمال بہت بہتر ہیں، ایسا نہیں ہے، آزمائش ہے ان لوگوں کے لیے۔ تو یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جہاں ہمارے لیے اتنی طاقت نہیں ہے، دعا کیجئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے انہیں سزا دی جا رہی ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، نہ مسلمانوں کے پاس اتنی طاقت ہے کہ ان کا دفاع کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، صبر یا آل یاسر موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کیجئے، یقیناً تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ اپنے ٹارگٹ کے پر نظر رکھیے گا، دنیا کی یہ تمام مصیبتیں اور دنیا کی تمام پریشانیاں ہمارے لیے حل کی ہو جائے گی اگر ہماری نگاہ اپنے ٹارگٹ کے پر ہو کہ اللہ اس کے بدلے میں ہمیں جنت دے گا۔ تو دنیا کی تکالیف کو آسان کرنے کے لیے یہی ایک بات کافی ہے۔ انہوں نے کبھی شکوہ نہیں کیا کہ اللہ کے حبیب ہمارے پر پہلے سے کہیں زیادہ ظلم و ستم ہونے لگا، جب اسلام کے پہلے ہم لوگ تھے تو اس وقتوں کی زندگی بہتر تھی، اب تو اس سے کہیں زیادہ مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کسی نے شکایت نہیں کی۔ یہ ان لوگوں کا ایمان تھا، استقامت تھی، عزم تھا کہ ہم نے ایک چیز کو مان لیا، اپنے رب کو پا لیا، زندگی کا صحیح راستہ ہمیں حاصل ہو گیا، اب اس کے بعد ہمیں کسی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ان کا ایمان۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی، تاجر تھے، زندگی کے پورے سرمایے کو اسلام کی راہ میں نچھاور کر دیا، پوری دولت لگا دی، وقت بھی لگا رہے ہیں، دولت بھی لگا رہے ہیں، اور خود بھی محنت کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں یہ فضیلت حاصل ہے کہ پہلے اسلام قبول کرنے والے اور اس کے بعد ہر معاملے کے اندر پیش رہنے والے، وہیں یہ فضیلت بھی ہے کہ عشرہ مبشرہ میں سے اکثر لوگوں نے انہی کی دعوت کے پر اسلام کو قبول کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہمارا جو حلقہ ہے دوست و احباب کا، وہاں پر محنت کرنا چاہیے۔ وہ ہمارے ہم نوا ہوتے ہیں، ہمارے مزاج سے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں، ہم ان کے مزاج سے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں۔ تو اپنی دعوت کا جو ٹارگٹ ہونا چاہیے، ہمارے اقربا ہونا چاہیے، رشتہ دار ہیں، دوست و احباب ہیں، جہاں ہم اپنی بات کو کھل کر مکمل طریقے سے رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بہت اچھا طریقہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی کیا۔ ان کے حلقے میں طلحہ تھے، زبیر تھے، عبد الرحمن ابن عوف تھے، حضرت عثمان غنی ہے۔ یہ تمام لوگوں کے پر دعوت کا کام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اور یہ انہی کی دعوت سے مسلمان ہوئے۔ یہاں ہم یہ نہ دیکھیں ہمارا قریبی رشتہ دار ہے، اگر ہم اس کو دعوت دیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ براس پیدا ہو جائے گی، ہمارے اس کے درمیان تنازع ہوگا۔ نہیں، دعوت کا کام اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اگر اس بات کا پاس و لحاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوتا تو آج آپ کے خانوادے میں لوگ مسلمان نہیں ہوتے۔ حالانکہ آپ کا چچا آپ کی مخالفت کے لیے کھڑا ہوا، ابو لہب، آپ کے پر پتھر برسائے، آپ کی دعوت کے اندر رکاوٹ ڈالی، لیکن اس کے باوجود آپ باز نہیں آئے کہ میرے اپنے اقربا، میرے گھر والے میری مخالفت کر رہے ہیں۔ نہیں، نتیجہ کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں میں بہت سارے لوگوں نے ایمان کو قبول کیا۔ حضرت حمزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے بعد مسلمان ہوئے، تو آپ کے کئی چچا مسلمان ہوئے، اس کے علاوہ رشتہ دار بھی مسلمان ہوئے۔
تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وقت دیا، مال دیا، دولت، تمام چیزوں کو لگا دیا. یہ حالت تھی. اور جن لوگوں کے پاس کچھ نہیں تھا انہوں نے صبر کے ساتھ اسلام کی دعوت کے پر اپنے آپ کو جمائے رکھا. یہ مکہ کی زندگی کے حالات تھے، اور وہاں خواتین کا معاملہ بھی بالکل الگ نہیں تھا، بلکہ صحابیات بھی اپنی قربانیاں اپنے طریقے سے دے رہی تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو دیکھیے کہ انہوں نے جیسے ہی اسلام کی دعوت کو سنا فوری طور کے پر مسلمان بھی. یہ اولین مسلمانوں کے اندر ہے، سابقون الاولون میں، جنہوں نے ابتدائی مرحلے کے اندر اسلام کی دعوت کو قبول کیا تھا. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سامنے ہے، بوڑھی خاتون، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں، جنہیں تمام لوگوں کے سامنے برہنہ کر کے ابو جہل نے، چونکہ یہ بنو مخزوم قبیلے کے تھے اور ابو جہل بھی بنو مخزوم قبیلے کا، چنانچہ اس قبیلے والوں کے پر یہ کچھ زیادہ ہی ظلم کیا کرتا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ جب معاملہ حد سے آگے بڑھ گیا، سارے لوگوں کے سامنے لا کر اس بوڑھی خاتون کو لوگوں کے سامنے برہنہ کر کے سوال کرتا ہے کہ سمیہ تمہیں اپنی جان پیاری ہے یا ایمان پیارا ہے؟ اس بوڑھی خاتون نے یہ نہیں دیکھا کہ آج میری عزت کا تماشا بنا ہوا ہے، مجھے تمام لوگوں کے سامنے اس عمر کے مرحلے میں برہنہ کر کے کھڑا کر دیا گیا ہے. آج کے ٹائم کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے وہ بھی موب لنچنگ کی ہی ایک قسم تھی کہ تمام بھیڑ کے سامنے ایک خاتون کے ساتھ اس طرح کی حرکت کی جا رہی تھی، مجبور کیا گیا. لیکن اس عزم اور حوصلے کو سلام کیجئے گا. کیا کہا کہ نادان تو نے بڑی آسان چیز کا مطالبہ کیا، اگر اس اسلام اور ایمان کے تحفظ کے لیے ہمیں اپنی 100 جانیں قربان کرنا پڑے اس کے لیے بھی تیار ہے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہیں سولی کے پر لٹکایا جا رہا تھا، اس وقت ان کے سامنے کسی نے کہا کہ کیا تم اس بات سے راضی ہو کہ تمہاری جگہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور انہیں پھانسی دی جاتی، تم بچ جاتے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ یہ نہیں دیکھا کہ میری جان جا رہی ہے، تمام لوگوں کے سامنے مجھے پھانسی کے پر لٹکائے جانے والا ہے، نہیں دیکھا. کیا کہا کہ اگر نبی کے قدموں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے یہ مجھے گوارا نہیں ہے، چہ جائے کہ میں یہ گوارا کروں کہ یہاں میری جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تختہ دار کے پر لٹکایا جائے، نہیں گوارا ہے. یہ ان لوگوں کی قربانیاں تھی. اتنی بڑی فضیلت انہیں یوں ہی نہیں عطا کی گئی، یہ قربانیوں کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد کے پر. اور بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اصحاب کرام کی عظیم جماعت، جن کی قربانیاں قرآن نے جن کے ایمان کو معیار قرار دیا، جن کی قربانیوں کا تذکرہ جگہ جگہ قدم قدم کے پر ہے، آج رافضیوں کا اور ان سے متاثرین کا ایک بڑا طبقہ نعوذ باللہ اصحاب کرام کو ٹارگٹ کرتا ہے اور ان کے بارے میں نام شناب باتیں، خاص طور سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے راستے سے گھسنے کی کوشش کرتا ہے. یہ افسوسناک بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صحابہ کی عظمت و فضیلت کو پڑھا ہی نہیں، نہ سمجھا ہے. اب قرآن نے جب یہ کہا، یہاں کئی لوگ صحابہ کی جماعت کو دیکھیں، اصحاب بدر کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ جب حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ درپیش ہوا کہ مکہ کے پر چڑھائی کرنا تھا، ان لوگوں نے دھوکہ دہی کی، معاہدہ ہوا تھا، اس کے خلاف کام کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک مکہ والوں پر حملہ کرنا چاہتے تھے. اب یہ ساری تیاریاں چالو ہیں. ان خبروں کے تعلق سے حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ انفارمیشن دینی چاہی، لیکن اللہ نے خبر کر دی اور روضہ خاک کے پر ایک عورت کے ذریعے پیغام وہاں تک جا رہا تھا. بتا دیا گیا حضرت علی حضرت زبیر جا کر اس خاتون کے ذریعے جو خط لکھا ہوا تھا لے کر آئے. اب لے کر آئے تو پتہ چلا کہ وہ خط حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے. اب یہ انفارمیشن دینا یہ جنگی جرم ہے اور اس کی سزا سزائے موت ہے، چھوٹی سزا نہیں ہے کہ اپنی جنگی کارروائیوں کے بارے میں دشمن کو خبر دی جائے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے معاملات کی تحقیق کی. کوئی بھی کتنا بھی بڑا معاملہ درپیش ہو پہلے تحقیق کیجئے گا، یہ نہیں کہ ون سائڈ باتوں کو سننے کے بعد آپ فیصلہ کریں. یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ آپ ایک طرف کی باتوں کو سننے کے بعد فیصلہ کرنے لگ جائے. قاضی شرح کہتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نے قاضی بنا دیا. ابو داؤد کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقضی للاول حتی تسمع کلام الآخر،
کہ پہلے کے حق میں اس وقت تک فیصلہ نہ کرو جب تک کہ دوسرے کی بات نہ سن لو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو مزاج دیا تحقیق کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کی، کہا کہ حاطب بن ابی بلتہ یہ بتاؤ اس خط کو لکھنے کا مقصد کیا تھا، کیوں لکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اپنے ایمان کے پر برقرار ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں مرتد ہو گیا ہوں، میں اپنے ایمان پر برقرار ہوں، اور مسئلہ یہ ہے کہ مکہ میں میرے بال بچے رہتے ہیں اور وہ مشرکین کے درمیان گرے ہوئے ہیں، میں یہ چاہتا تھا کہ اس خط کے ذریعے ان پر احسان کروں، اور مجھے اس بات کی امید ہے اور یقین ہے کہ اللہ ہمیں فتح عطا کرے گا، اس بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ میں نے اس لیے نہیں لکھا کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچے یا مسلمان شکست کھا جائیں، نہیں، میں نے اس لیے لکھا تاکہ میرے بال بچے محفوظ رہیں، اور میں اپنے مسلمان تو اپنی جگہ پر یہ جنگ جیتنے والے ہیں، یہ عقیدہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا، حالانکہ حضرت عمر فاروق نے اجازت مانگی کہ ان کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے، سر قلم کر دیا جائے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ عمر انہیں چھوڑ دو، کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ اللہ نے اصحاب بدر کے بارے میں، شرکائے بدر کے بارے میں کہا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، آج کے بعد تم کچھ بھی کرو میں تمہارے کسی عمل کے بارے میں باز پرس کرنے والا نہیں۔ یہ اصحاب کرام کی فضیلت ہے جنہوں نے جنگ بدر کے اندر شرکت کی تھی، کتنی بڑی فضیلت۔ اللہ نے کہا کہ اس کے بعد جو بھی کرنا ہے کرو، تمہارے کسی عمل پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو صحابہ کی جماعت اتنی عظیم ہے، یہاں اس مثال کے ذریعے بتانا مقصود یہ ہے کہ بالفرض اصحاب کرام سے کوئی خطا غلطی ہوئی بھی تو یقیناً اللہ انہیں معاف کرنے والا، وہ ہم سے بڑھ کر استغفار کرنے والے، وہ ہم سے بڑھ کر اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس رکھنے والے ہماری طرح نہیں تھے، بلکہ ان کا ایک لمحہ جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان کی حالت میں گزارا، دنیا کے سارے انسان مل کر بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ عظمت و فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرف صحابیت کی ہے، یہ ہے۔ اس کے بعد انصار کی جماعت دیکھیے، انصار کی جماعت جب یہ مکہ سے مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لانے لگے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آخری معاہدہ جو بیعت عقبہ ثانیہ کہلاتا ہے، یعنی گھاٹی کے اندر دوسری مرتبہ جو سن 13 ہجری کے اندر ہوا، اور اس کے بعد مسلمانوں نے ہجرت شروع کر دی تھی، تو انصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ لانا چاہتے تھے۔ 72 مرد تھے، ایک عورت تھی اس کے اندر شامل، یہ تمام صحابہ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کے وقت انتہائی چپکے سے گھاٹی میں ملاقات کرتے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آپ کے چچا ہیں، اس وقت تو مسلمان نہیں تھے لیکن قابل اعتبار تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت شرک کے باوجود بھی انہیں اپنے ساتھ میں رکھا، اعتبار تھا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاہدہ ہونے کے بعد کیا کہا تھا کہ ایک بات سمجھ لو کہ تم کسے اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہو، ان کو اپنے ساتھ لے جانے کا مطلب یہ ہے سارے عرب کی دشمنی مول لینا، سارے عرب کی تلواریں تمہارے خلاف ہوگی۔ یہ بات آسان نہیں ہے، آج جذبات کے اندر کہہ رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بات تو ہم نے پہلے سے سمجھ رکھی ہے، ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ نبی کو مدینہ لے جانے کا مطلب کیا ہے، یعنی اطراف کے تمام لوگوں کی دشمنی کو مول لینا۔ یہ مزاج اور یہ فکر ہم نے پہلے سے بنا رکھی ہے کہ نبی کو ہمارے یہاں پر لانے کے بعد ہمیں کیا کچھ مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا۔ یہاں تک کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول جو مال آپ لیں گے وہ ہمارے لیے بہتر ہوگا، کہ آپ نے اس کو قبول کیا، اور جو نہیں لیں گے وہ ہمارے لیے ناپسندیدہ، کہ آپ نے اس مال کو قبول نہیں کیا۔ یہ ان کا مزاج تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کی حفاظت اسی طرح کریں گے بلکہ اس سے بڑھ کر کریں گے جس طرح ہم اپنے بیوی اور بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ سوچئے کہ ایک باپ اپنے بچوں کی حفاظت کیسے کرتا ہے، ایک شوہر اپنی بیوی کی حفاظت کیسے کرتا ہے، کہا کہ ہم اس سے بڑھ کر حفاظت کریں گے۔ اور جانثاری کا اگر آپ کو مظاہرہ دیکھنا ہے، جنگ احد دیکھیے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے نرگے میں گر چکے تھے، اور ایسے عالم میں جب صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف نہیں تھے اور مشرکین کو پتہ لگ گیا کہ آپ انتہائی کم ساتھیوں کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، چنانچہ ان لوگوں کا پورا ٹارگٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر مسلسل حملے ہو رہے، تیر کے پر تیر برسائے جا رہے، ایسے میں ایک انصاری صحابی آ کر کھڑے ہو جاتے
اور سینہ سامنے رکھتے ہیں، اور جتنی تیر آتی ہے سب تیروں کو اپنے سینے کے پر روکتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شہادت، وہ شہید ہوئے، دوسرے آ کر کھڑے ہوئے، وہ شہید، تیسرے، یہاں تک کہ قطار لگی ہوئی ہے۔ 13 یا 14 اصحاب کرام نے جگہ کے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی قربانی دی۔ یہ آسان بات نہیں ہے، یہ سننے کے لیے اچھا لگتا ہے، لیکن اس مقام کے پر اپنے آپ کو رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کے لیے قربانی دینا ہے تو کیسے دیں گے؟ آج لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، یہ جو میں تمہیداً یہ سب باتیں کہہ رہا ہوں کہ آج جو ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے، بس آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دو، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اصحاب کرام کی طرح محبت کرنا سیکھو۔ یہ لوگوں کے درمیان جو ڈھکوسلہ دکھایا جاتا نہیں، صحابہ قرآن کہہ رہے کہ ان کی طرح ایمان ہونا چاہیے، ان کی طرح قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ یہ اصل معیار ہے جو قرآن مجید نے بتایا، یہ نہیں کہ صرف بورڈ لگا دیا گیا، نعرے بازی لگا دی گئی، یہ ساری چیزوں میں الجھا کر رکھ دیا۔ میں مسلسل کئی ہفتوں سے اسی کے پر بول رہا ہوں، کیونکہ ہمارے یہاں محبت کا معیار بدل دیا گیا ہے۔ وہ معیار جو اصحاب کرام کا تھا وہ معیار ہمارے یہاں نہیں ہے۔ قرآن نے جس معیار کے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، جانثاری کا حکم دیا وہ نہیں ہے۔ ہمیں صرف نعروں کے پیچھے لگا دیا گیا، احتجاجات کے پیچھے لگا دیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ صرف الفاظ کے پیچھے لگا دیا گیا، کردار نہیں ہے، نہ عقیدہ ہمارا اس طریقے کا ہے۔ اب یہاں میں افسوس کے ساتھ کہوں گا یہ بات بھی، ہمارے درمیان عقیدے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ عقیدے کے پر سب سے زیادہ محنت کرنے والے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ان کے کچھ شاگردوں نے کہا کہ شیخ آپ بار بار عقیدہ توحید پڑھاتے رہتے ہیں، کتاب و توحید بار بار پڑھا رہے ہیں، تو کوئی دوسری کتاب پڑھائیے۔ ٹھیک ہے۔ اب ایک واقعہ پیش آیا۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک آدمی کا گھر گر گیا۔ اب وہاں پر اس نے اپنے گھر کے بچانے کے لیے یہ معلوم پڑا کہ اس نے مرغا ذبح کیا غیر اللہ کے نام پر۔ خبر کی تحقیق کی گئی۔ خبر کی تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلا کہ اس نے مرغا نہیں بلکہ بکرا ذبح کیا تھا تاکہ اس کا گھر محفوظ رہ سکے، غیر اللہ کے نام پر، اللہ کے نام پر نہیں۔ شاگردوں کے اندر کوئی ری ایکشن نہیں تھا۔ اب کچھ دنوں کے بعد خبر یہ آئی کہ ایک پڑوسی نے اپنے پڑوسن کے ساتھ، خبر کی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ نہیں، بلکہ بعد میں یہ خبر آئی کہ اس نے اپنی پڑوسن کے ساتھ زناکاری کی۔ تو ان کے شاگردوں برا بھلا کہنا شروع کر دیے، کتنا بدتمیز آدمی ہے۔ تو اس کے بعد شیخ نے کہا کہ تمہیں دوبارہ کتاب و توحید پڑھانے کی ضرورت ہے۔ جب اس نے، حالانکہ زناکاری بدکاری بڑا گناہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صحیح ہے، غلط ہے، لیکن اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، غیر اللہ کے نام کے پر جانوروں کو ذبح کیا، یہ زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اسلام کی اس کی بنیاد کے پر بندہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، یہ شرک اکبر ہے۔ اور گناہ کبیرہ کرنے کی بنیاد کے پر گرچہ وہ گناہ گار ہے لیکن وہ اسلام کے باہر نہیں ہوتا ہے۔ دوبارہ کتاب و توحید تمہیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو عقیدہ ہے، آج ہمارے یہاں پر بھی لوگوں کے درمیان یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسی بات جو سماجی برائیاں ہوتی ہیں اس کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، شرک ہو رہا ہے، بدعت ہو رہا ہے، غیر اللہ کے در کے پر اپنے ماتھوں کو ٹیکا جا رہا ہے، غیر اللہ سے فریادیں مانگی جا رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ روزانہ ہو رہا ہے نا، تو کیا روزانہ ہونے کی وجہ سے وہ گناہ ہلکا ہو جائے گا؟ وہ گناہ ہلکا نہیں ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ کے پر اسی طرح بڑا رہے گا۔ تو یہ بتانے کا مقصود یہ، اصحاب کرام کی طرح جو معیار قرآن مجید نے ہم کو دیا ہے اس معیار کے پر اپنے آپ کو لانا ہوگا۔ ایک مثال خاص طور سے خواتین کے لیے، کہ خواتین کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عالم کیا تھا۔ دیناریہ کا واقعہ جنگ احد کے تناظر میں، جس جنگ میں باپ بھی شریک تھا، بیٹا بھی شریک، بھائی بھی شریک، سب کے سب اس جنگ کے اندر شریک ہے۔ خبر آتی ہے اور خبر آنے کے بعد وہ اپنے باپ کے بارے میں، بیٹے کے بارے میں، شوہر کے بارے میں، بھائی کے بارے میں نہیں پوچھتی ہے، وہ پوچھتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے۔ خبر یہ آتی ہے کہ تمہارا باپ شہید، اپنے آنکھوں پر، اپنے آنسوؤں کے پر قابو پا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ کہا کہ اللہ کے رسول بہتر ہے، ٹھیک ہے، شکر ادا کرتی ہے۔ خبر آتی ہے کہ بیٹا شہید، تب بھی اپنے آپ کے پر قابو پاتی ہے، کہتی ہے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ اس کے بعد خبر آتی ہے کہ سرتاج، شوہر بھی شہید۔ بتائیے کہ ایک عورت کے لیے اپنے شوہر کی شہادت، موت کی خبر کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے، لیکن اس کے پر بھی قابو پایا۔ کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول کیسے، یہ بتاؤ۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ جب آپ جنگ سے واپس آئے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا تو کیا جملہ کہا تھا؟ کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کے چہرے انور کو دیکھنے کے بعد دنیا کی تمام مصیبتیں بے معنی ہے۔ یہ ہے ان کا ایمان، یہ ہے محبت کہ اپنے باپ کی قربانی اور شہادت کے پر نہیں روئی، نہ تو اپنے بیٹے، نہ اپنے شوہر، نہ بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے۔ آج ہمارے ہاں گھر میں کوئی قریبی رشتہ دار کی موت ہو جائے، سوچئے عورتوں کا کیا مزاج ہوتا ہے، کیسے آنسو بہا بہا کر روتی ہے۔ لیکن یہ صحابیات تھیں کہ باپ کی شہادت ہے، بیٹے کی شہادت، بھائی ہے، شوہر ہے، تمام شہادتوں کے پر شکر ادا کیا، لیکن اس بات کے پر خوشی ادا کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت آئے۔ یہ محبت ہے، یہ انداز محبت ہم کو چاہیے، یہ نہیں کہ زبان سے کہہ دینا، یہ تو بہت آسان ہے۔ ابو لہب نے بھی کیا کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا، لیکن کیا یہ ظاہری محبت اسے بچا پائی؟ نہیں، بلکہ قرآن نے اس کے رد میں مکمل سورہ نازل کی، تبت یدا ابی لہب وتب، اس کو ٹارگیٹ کیا، اس کی بیوی کو ٹارگیٹ کیا، اس لیے کہ دونوں میاں بیوی مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی راہ میں رکاوٹ ڈالتے تھے، دونوں آپ کے عقیدے، آپ کے دین و ایمان کے دشمن تھے۔ تو اصل چیز دین و ایمان ہے اور اسی چیز کو ہم کو فالو کرنا ہے۔ تو یہ ہے انداز محبت، یہ نہیں کہ جو آج ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ چلا دیا گیا ہے۔ اور ضمناً ایک بات میں یہ بھی کہوں، ٹھیک ہے ہمارا جمہوری سیکولر ملک ہے، یہاں پر آپ کو مظاہرہ احتجاج کی اجازت ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن شیخ محمد بن صالح العثیمین رحم اللہ ایک بہت اہم بات کہتے ہیں، یہ مزاج اسلامی بنائیے، تحریکی مزاج نہیں، اسلامی مزاج اپنا بنائیے۔ وہ کہتے ہیں کہ مظاہرات، احتجاجات، چاہے اس کی اجازت حکومت نے دی ہو یا نہ دی ہو، یہ دونوں اعتبار سے غلط ہے، اور اس کا کبھی مسلمانوں کو فائدہ نہیں ہوا ہے۔ کتنے نقصانات اٹھانے پڑے ہیں سب کو پتہ ہے، حکومت کا کیا معاملہ رہتا ہے سب کو پتہ ہے۔ جب پتہ ہے کہ اس عمل کی پاداش میں ہم کو کتنے نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد بھی وہی اقدام۔ مزاج اسلامی بنائیے گا، اسلامی فکر کے اعتبار سے، یہ نہیں کہ حالات چل رہے اسی ڈرے کے اعتبار سے چلنا ہے۔ اسلام دوسروں کے مزاج کے اعتبار سے، فکروں کے اعتبار سے نہیں چلتا ہے، بلکہ دوسروں کے مزاج اور فکروں کو اپنے تابع کرتا ہے۔ اور جو لوگ اسلام کی فکروں کو دوسرے مذاہب کے اعتبار سے چلانے یا دوسروں کی فکروں کے اعتبار سے چلانے لگ گئے، سوائے گمراہیوں کے کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ اسلام میں اولین ترین چیز عقیدہ ہے، منہج ہے کہ آپ کا عقیدہ صحیح ہو، آپ کا راستہ درست ہو، اس راہ کے پر آپ چاہے دوڑتے ہوئے جائیں یا چلتے ہوئے جائیں منزل پا لیں گے، لیکن اگر آپ کا راستہ ہی غلط ہے تو آپ اڑتے ہوئے جائیں، تیرتے ہوئے جائیں، کبھی بھی اپنی منزل تک نہیں پہنچیں گے۔ ٹارگیٹ صحیح کرنا سیکھیے، عقیدہ ہمارے ٹارگیٹ کو صحیح کرتا ہے، راستہ یہ ہماری منزل کا صحیح پتہ بتاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ محنت کی، اور سورہ فاتحہ جو روزانہ 5 وقتہ نماز میں 17 مرتبہ ہر کسی کو پڑھنا واجب قرار دیا گیا، ہم دعا مانگتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھی راہ کی ہم کو توفیق دے۔ لیکن اتنا کافی نہیں تھا، قرآن نے کیا کہا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ کہ جن کے پر تو نے اپنی نعمتوں کو نچھاور کیا۔ یہ ہے، اور عربی کے اعتبار سے یہ بدل مبدل من ہوئے، یعنی اصل ٹارگیٹ صراط الذین انعمت علیہم ہے، یعنی وہ راستہ جو ہمارے اسلاف کا راہ تھا۔ سلف انہی لوگوں کو کہا جاتا ہے جو صحابہ اور اسلام کے اولین مسلمان تھے، یہ سلف ہیں۔ ہم خلف ہیں یعنی بعد میں آنے والے، وہ سلف ہیں یعنی جو اسلام کے تعلق سے گزر چکے اور جو ایمان اور استقامت کی راہ کو اپنا چکے، وہ ہمارے لیے معیار ہے۔ قرآن نے ان لوگوں کو معیار قرار دیا ہے، اور یہی اصل محبت ہے، اور ہمیں اسی طرز فکر کو اپنانا ہوگا۔ یہ نہیں کہ آج لوگوں کے درمیان جو ایک نعرے بازی کا ماحول دیا گیا ہے یہ ہماری محبت کا ثبوت ہے، نہیں۔ اصحاب کرام نے نعرے بازی نہیں کی، انہوں نے پریکٹیکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز حیات کو اپنایا، آپ کے اسوے کو اپنایا، اور پورا من و ان عمل کرنے کے بعد وہ تمام چیزیں عملی شکل میں اختیار کر کے امت تک پہنچا دی۔ کوئی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے پاس چھپا کر نہیں رکھی، ساری چیزوں کو امت کے حوالے کیا تاکہ امت اس کے مطابق عمل کرے، اور جس طرح صحابہ کی جماعت کامیابی تو آنے والے لوگ بھی اسی راہ پر چل کر کامیاب ہو سکے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں بھی اصحاب کرام کی طرح اسلام کو اپنانے
قربانیاں دینے اور اسلام کی خدمات کا جو جذبہ ان کے دلوں کے اندر تھا وہی جذبہ ہمارے دلوں کے اندر رکھے. ہمیں ان ظاہری محبتوں کے پھنڈے سے اور اس طرح کے مظاہرے سے بچائے، بلکہ ہمیں اخلاص کے ساتھ نبی کی سنت، نبی کے طریقے کو اپنانے کی توفیق دے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک برؤوف رحیم.